السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہو جاتی ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے کورس کو مکمل کرنے سے روک دیتی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ سے اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو جو بھی باتیں اور غلطیاں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائیں گی، ان سے آپ کو بچنا ہے، تبھی جا کر کے آپ اپنا کورس اچھے سے مکمل کر پائیں گے۔ تو جب ہم کوئی کورس شروع کرنے جا رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر جو اختیاری ہوتا ہے یا جس میں تھوڑا سا وقت زیادہ لگتا ہے، تو ہم سے جو سب سے پہلی غلطی ہوتی ہے اس کو کرنے میں، وہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری سب سے پہلی غلطی ہوتی ہے جلد بازی۔ ہم بہت جلد باز ہو جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے بس سیکھ ہی لیں اور ہم وقت نہ دیں۔ تو یہ آپ کی جو جلد بازی ہے یہ آپ کو ترقی سے روک دے گی اور آپ کورس نہیں کر پائیں گے۔ مثال کے طور پر یہ آپ فوٹو دیکھیں، جب کوئی انسان انگریزی زبان سیکھنا شروع کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ بس وہ ڈائریکٹ جو ہے یہاں اس نے ایڈمیشن لیا اور سیدھے وہ اسپیکنگ کرنے لگ جائے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ گرامر بھی کوئی چیز ہے، ووکیبلری بھی کوئی چیز ہے، کلچر اور ہسٹری بھی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ کیا ہے، بہت زیادہ جلد بازی کر جاتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھ لی، میں نے 2 ویڈیو دیکھ لی، اب سیدھے ہمیں جو ہے کیا آنی چاہیے؟ اسپیکنگ آنی چاہیے۔ تو ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے سیدھے کس پہ ہوتا ہے؟ اسپیکنگ پہ ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی غلط ہے۔ آپ جلد بازی نہ کریں، پہلے آپ کی جو سیڑھی ہے گرامر کی اس کو آپ طے کریں، اس پہ آپ قدم رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ووکیبلری یعنی جسے ورڈ اور میننگ کہتے ہیں یا الفاظ و معانی کہتے ہیں، اس کو بھی آپ کو کرنا ہوگا۔ تو آپ یہ کورس شروع کر رہے ہیں، آپ بالکل بھی جلد بازی سے کام نہ لیں، ٹھیک ہے؟ آپ گرامر سیکھیں اور ووکیبلری سیکھیں۔ اب کلچر اور ہسٹری کو اگر نہ سیکھیں تو بھی چل سکتا ہے، اس کے بعد آپ کو سیدھے اسپیکنگ پر جانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ گرامر سیکھیں، ووکیبلری سیکھیں اور پھر اسپیکنگ پہ جائیں، کیونکہ اسپیکنگ کیا ہے؟ اسپیکنگ ایک گرامر اور ووکیبلری ہی کا مجموعہ ہے، یہی سیڑھی ہے جو آپ کو اسپیکنگ کی طرف لے جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ تھوڑا سا صبر سے کام لیں اور آپ سیدھے جو ہے اسپیکنگ کے بارے میں نہ سوچیں۔ آپ کہیں پہ بھی جائیں، آپ کو گرامر یا ووکیبلری ضرور پڑھائی جائیں گی، یہ دونوں چیزیں آپ کو ضرور پڑھائی جائیں گی، کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں، چاہے آپ کسی کوچنگ سینٹر میں جائیں یا آپ اپنا کورس ہماری اس ویڈیوز کے ذریعے کریں، ہر جگہ آپ کو یہ چیز پڑھائی جائے گی، آپ کو سیدھے اسپیکنگ میں نہیں لے جایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ چیز بھول جائیں اور آپ جلد بازی سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ آپ کو انشاءاللہ دھیرے دھیرے سب کچھ آ جائے گا۔ پہلے آپ گرامر والے پہ اپنا قدم رکھیں، اس کے بعد ووکیبلری والے پہ، اور یہاں پہنچ کر آپ اس کو اگر اسکپ بھی کر دیں تب بھی چل جائے گا، آپ کا پیر انشاءاللہ یہاں پہ پہنچ جائے گا اس کو چھوڑنے کے بعد۔ لیکن اگر آپ یہیں سے سیدھے پیر آپ یہاں پہنچا رہے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ نہیں پہنچ پائیں گے، آپ گر جائیں گے، اور ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سیدھے وہ اسپیکنگ ہی کرنے لگ جائیں، وہ کورس مکمل نہیں کر پاتے ہیں، تو اس چیز سے آپ کو بچنا ہے۔ تو یہ آپ کی ہماری سب سے پہلی غلطی ہے، اور اس غلطی کو ہمیں سدھارنا ہوگا کہ ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا ہے۔ ہماری دوسری جو غلطی وہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک ہی دن میں سب کچھ سیکھ لیں، یا ایک ہفتے میں سب کچھ سیکھ لیں، یا ایک مہینے میں سب کچھ سیکھ لیں۔ یہ ہمارا کورس ہے جس کو ہم مان کے چلیں 9 مہینے کا کورس ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ایک ہفتے میں کیسے سیکھ لیں گے؟ آپ ایک مہینے میں کیسے سیکھ لیں گے ساری چیزوں کو؟ تو ہماری جو دوسری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ساری چیزیں یا سارا کورس ہم جو ہے ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں یا ایک دن میں ہی سیکھ لیں، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے۔ یہ تصویر دیکھیے، ٹھیک ہے؟ مان لیجیے آپ کا ٹارگٹ یہاں تک جانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک جانا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ سیدھے یہاں پہنچ جائیں، یہاں سے اس سیڑھی سے سیدھے یہاں پہنچ جائیں، تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو سیدھے جو ہے ان ساری سیڑھیوں کو چھوڑ کر کے سیدھے اوپر ہی پہنچنا چاہ رہا ہے۔ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کوئی انسان نہیں پہنچ پا رہا ہے، وہ کوشش کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر آپ
تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں چل رہے ہیں. یہاں پہ آپ نے قدم رکھا، پھر اگلی سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر یہاں پہ رکھا، پھر یہاں پہ رکھا، پھر یہاں پہ رکھا، پھر یہاں پہ رکھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ دھیرے دھیرے کہاں پہنچ گئے؟ وہاں پہنچ گئے جہاں پہ آدمی جانا چاہ رہا ہے، آپ کے سائیڈ والا. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہاں پہنچ گئے اور وہ ابھی تک کوشش ہی کر رہا ہے. آپ یہاں تک پہنچ بھی گئے اور وہ کوشش ہی کر رہا ہے. اگر آپ یہی چیز مسلسل کرتے رہے، دھیرے دھیرے آپ چڑھتے رہے، تو آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے. لیکن جو آدمی سیدھے یہاں پہنچنا چاہ رہا تھا وہ وہیں کا وہیں رہ گیا ہے. ٹھیک، تو آپ کو ساری چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے لینا ہے. آپ سارے کورس کو ایک ہی مہینے میں دیکھنے کی کوشش نہ کریں، یا آپ اس کورس کو ایک ہی مہینے میں مکمل کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ دھیرے دھیرے چیزوں کو لیں. انشاءاللہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے، آپ کا جو مقصد ہے، وہاں تک ضرور پہنچیں گے. تو آپ کبھی بھی یہ کوشش نہ کریں، ورنہ اس لڑکے کی طرح یا اس آدمی کی طرح آپ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے. یہ ہماری جو ہے دوسری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم ساری چیزوں کو بہت جلدی سیکھنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری تیسری بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ کورس کو بیچ ہی میں چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ کورس کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے پاس بہانے ہی آ جاتے ہیں، یا مجبوری بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اکثر بہانہ ہی ہوتا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس کا ٹارگٹ ہے، تو وہ مجبوری یا پریشانی وہ اس کو جو ہے کسی طرح سے ہینڈل کر لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے، اور وہ کام کو پورا کرتا ہے. لیکن چونکہ ہماری بہت بری عادت ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں، خاص طور پر پڑھائی کی بات اگر ہم کریں ایز اے اسٹوڈنٹ، تو تھوڑا بہت دل لگتا ہے کچھ دنوں میں، اس کے بعد پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں. جب تک امتحان نہ آ جائے تب تک ہم پڑھتے نہیں ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ کورس شروع کر دیے ہیں تو آپ کو کورس کو پورا کرنا ہے. مثال کے طور پر یہ آپ کا کورس ہے، آپ نے فکس کر لیا کہ آپ کو یہ تینوں لیولز کرنے ہیں، اور آپ کا یہ گول اور یہ ٹارگٹ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ بالکل شروع سے اسٹارٹ کر رہے ہیں یہاں سے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ یہاں تک جائیں، ضرور جائیں. ٹھیک ہے، آپ بیچ ہی میں نہ چھوڑ دیں یہاں پہ کہ بہت دقت ہو رہی ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس یہ پریشانی ہے. دیکھیے بہانے دنیا بھر کے ہیں جو کام نہ کرنا چاہے. تو آپ جب کام شروع کریں تو آپ بالکل یہاں تک جائیں، آپ بیچ میں کورس کو نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے، مان لیجئے کہ آپ نے کوشش کی، یہاں تک پہنچ گئے، گول تک نہیں پہنچ پائے، گول تھوڑا سا اور دور تھا. آپ نے کوشش کی، یہاں تک گئے مان لیجئے. ٹھیک ہے، اور گول تھوڑا سا اور دور تھا، پھر آپ کو کوئی دقت آ گئی، چھوڑ دیا آپ نے، کوئی مجبوری تھی یا دل ہٹ گیا بالکل ہی، تو پھر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں. اب آپ کو تھوڑی سی اور محنت کرنی ہوگی، تھوڑی سی، زیادہ نہیں، گول تک پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، بس آپ کو گول کو جا کے چھونا ہے بس. لیکن اگر آپ یہیں پہ آ کے رک گئے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے کورس کو بیچ ہی میں چھوڑ دیا، تھوڑا بہت شروع کر کے آپ نے کورس کو چھوڑ دیا، تو پھر دوبارہ جب آپ شروع کریں گے تو پھر آپ یہیں سے شروع کریں گے، پھر آپ یہیں سے شروع کریں گے، پھر یہیں تک جائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر ایسا ہی آپ کا چلتا رہے گا. تو اس لیے جب آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ کو یہ کورس کرنا ہے تو آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہاں تک جائیں، اگرچہ آپ یہاں تک نہیں پہنچ پائے، لیکن انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے بیچ ہی میں چھوڑ دیا تو آپ پھر وہیں سے شروع کریں گے، وہاں تک جائیں گے، پھر پیچھے آئیں گے، پھر پیچھے آئیں گے، پھر پیچھے آئیں گے، تو اس طرح سے آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہمیں کورس کو بیچ میں نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمارے ساتھ پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا ہوتا ہے، ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ان کو جو ہے حل کرنا چاہیے. تو آپ نے طے کر لیا ہے کہ آپ کو یہ کورس کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس گول کو پا کر کے ہی دم لیں گے. ہماری چوتھی جو بڑی غلطی ہوتی ہے، وہ غلطی یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ شرماتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہماری عمر جو ہو گئی ہے، مثال کے طور پر 40 سال ہو گئی، اب ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ہم انگریزی سیکھیں تاکہ اپنا کچھ کام کر سکیں، اپنا بزنس کر سکیں، یا جو کچھ بھی ہو. تو ہم سوچتے ہیں کہ یار اب ہم 40 سال کے ہو گئے ہیں، اگر ہم یہ سب سیکھیں گے، ہی از اے بوائے، آئی ایم ان دا روم، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میرے بیٹے نے دیکھ لیا، یا میرے گھر میں میری وائف ہے، میری بیوی ہے، انہوں نے دیکھ لیا، یا جو بھی ہو، ہم شرماتے ہیں کہ کیا کہیں گے لوگ. ابھی تو یہ سوچ کر کے ہم، یا کسی بھی وجہ سے، شرم کی وجہ سے ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کی ایج وہ 40 سال ہے، لیکن ابھی جو آپ انگلش سیکھنا شروع کیے ہیں وہ آپ 40 سال سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ نے آج سے شروع کیا ہے، وہ آج آپ کا پہلا دن ہے. تو آپ کا جو یہ فکرہ ہے،
آپ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ 40 سال کے ہو گئے ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ کیا سیکھ رہا ہے بچوں والی چیز، یہ بالکل ہی غلط ہے، بالکل بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کی عمر ہے۔ آپ جو ہے انگریزی شروع کر رہے ہیں آج سے، تو گویا کہ یہ آپ کا پہلا دن ہوا، تو آپ پہلے دن میں ہیں، نہ کہ آپ 40 سال میں ہیں۔ تو یہ فکرہ جو ہے آپ کو اپنے ذہن سے نکالنا ہوگا کہ آپ 40 سال کے ہیں، 45 سال کے ہیں، بلکہ آپ 1 دن کے ہیں، 2 دن کے ہیں، 3 دن کے ہیں یا 4 دن کے ہیں انگریزی زبان سیکھنے کے ناحیے سے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ بالکل بھی نہ شرمائیں، آپ نے طے کر لیا ہے، آپ کی ضرورت ہے انگریزی زبان، تو آپ اس کورس کو انشاءاللہ پورا کریں گے۔ تو جو کچھ میں نے ذکر کیا اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ہم سے نہیں ہونی چاہیے، جس میں سے پہلی غلطی کیا ہے؟ ہم جلد بازی کر جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ بس ہمیں سب جو ہے سیدھے ہم جو ہے گول تک ہی پہنچ جائیں، بغیر محنت کیے ہوئے، بغیر مشکلات کا سامنا کیے ہوئے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، ہمیں جو ہے بہت کم دنوں میں بہت زیادہ چیزوں کو لینے کی جو عادت ہے اس سے دور رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم بالکل بھی نہ سوچیں کہ جو چیز ہمیں 9 مہینے میں ملے گی اس کو ہم جو ہے 1 ہی مہینے میں لے لیں، ایسا نہ سوچیں آپ، بالکل بھی یہ غلط فکرہ ہے۔ تیسری جو غلطی ہماری وہ ہوتی ہے، وہ غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم کورس کو بیچ ہی میں چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ چوتھی غلطی ہم سے جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ شرماتے ہیں، خاص کر اگر ہماری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہو تو۔ حالانکہ جو ہمارا فکرہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، یہ بالکل غلط ہے اور بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ ہماری اصل عمر جو ہے وہ 1 دن ہے، 2 دن ہے، 3 دن ہے یا 4 دن ہے انگریزی زبان سیکھنے کے ناحیے سے۔ تو آپ کو بالکل بھی نہیں شرمانا کہ آپ ABCD کیا سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری اہم غلطیاں ہیں جن سے ہمیں دور رہنا ہے اس کورس کو کرنے کے لیے۔ اگر ہم ان غلطیوں سے بچ جائیں تو انشاءاللہ ہم یہ کورس پورا کریں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا ہماری زندگی میں کہ ہم اپنے آپ پر فخر کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کورس کو پورا کریں گے، جلد بازی بالکل بھی نہیں کریں گے، اور آپ تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں گے اور کورس کو مکمل کریں گے، بیچ میں بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے، اور آپ ذرا سا بھی نہیں شرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ کو سینٹنس دیے جائیں گے، جو بھی آپ کو تمرین دی جائے گی، چھوٹے چھوٹے جملے، الفاظ مانی، وہ ساری چیزیں آپ کریں گے، آپ بالکل بھی نہیں شرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔